बैटिंग coach of Peshawar Zalmi. So I request everyone, आप question ask करें related to Peshawar Zalmi and PSL related. I request everyone again. And other than question will be not entertained. Thank you. अच्छा मिसबा भाई, वो कहते हैं ना कि पेशावर ने तो अन्नी पा दी है, और दूसरा ये कि आपकी गाइडेंस है क्या कि बाबर आजम का बैट जो है वो स्ट्राइक रेट भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, एक नया बाबर आजम को झलक नज़र आ रही, तो उसमें मिसबा का इनपुट कितना है? आई थिंक मेरे लिए खुशी की बात है कि ओवरऑल टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है. बाबर के हवाले से मुझे लगता है कि वो कोशिश कर रहा है कि जो उसकी स्ट्रेंथ है उस पर खेले. वो जो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा वो जा रहा था कि अपनी गेम को तब्दील करना और शेप लूज़ कर रहा था, उसको मेरे ख्याल में थोड़ा सा उसने रियलाइज़ किया है और वापस जो उसकी असल गेम थी कि टाइम करना, बॉल को शेप को मेंटेन करते हुए खेलना, उसकी कोशिश वो कर रहा है, जिसमें अच्छा है कि उसने आज ज़बरदस्त इनिंग खेली, रन्स किए, शॉट भी उसके लग रहे हैं. इट्स गुड टू सी कि ओवरऑल टीम अच्छा कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि क्रिकेट में अच्छे दिन कम आते हैं. तो आई थिंक हमारे लिए, मेरे लिए भी और एज ए टीम हमारे लिए अच्छा है कि हम ज़बरदस्त मैचेस खेलें. मिसबा, लाहौर और कराची की जो कंडीशंस हैं उसको किस तरह आप देखते हैं कि आज हम एक ही दिन में हमने हाईएस्ट स्कोर भी देख लिया, लोएस्ट स्कोर मतलब 100 रन हम देख रहे थे, फिर 87 भी हो गया, 246 भी हो गया. तो लाहौर और कराची की जो पिचेस हैं उनको किस तरह आप देख रहे हैं? थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर है. कल का जो पिच था वो पाकिस्तानी सॉइल पे खेले हैं, तो हमें पता है कराची में थोड़ा स्लो एंड लो होता है, तो उसमें मुश्किल था. बल्ले पे बॉल उस तरीके से नहीं, थोड़ा डिफरेंट आपको खेलना पड़ता है. उस बाउंस और पेस पे एडजस्ट करना, स्पिनर्स का रोल आता है, फास्ट बॉलर रिवर्स का भी रोल आता है. लाहौर में हमें पता है कि थोड़ा पिचेस ज़्यादा ट्रू होती हैं, बाउंस थोड़ा बेहतर है, बैट्समैनों के लिए थोड़ा ज़्यादा वो फ़ायदेमंद होता है. आज डिफरेंट पिच थी, आज ऑस्ट्रेलियन सॉइल थी. फर्स्ट मैच की फर्स्ट इनिंग में मुझे लगता है थोड़ा सा बॉल शायद डबल पेस था, जिसकी वजह से अर्ली ऑन विकेट्स गिरी. सेकंड इनिंग में इवन फर्स्ट मैच में बहुत अच्छा पिच खेला है. हमारी फर्स्ट इनिंग में मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त पिच, सेकंड इनिंग में भी ठीक था, बट जब वो रन्स इतने ज़्यादा लग जाते हैं तो उसको चेज़ करते हुए फिर दूसरी टीम के पास ऑप्शन नहीं होता. एंड क्रेडिट गोज़ टू आवर बॉलिंग ऑल्सो. अच्छी ज़बरदस्त बॉलिंग की है सब ने, और स्पेशली अप फ्रंट इफ्तिखार विकेटें ले रहा है, फिर फास्ट बॉलर ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है. बट मुझे लगता है पिच फर्स्ट इनिंग फर्स्ट मैच में थोड़ा सा स्लो लग रहा था, बट उसके बाद से बहुत अच्छा खेला आज का पिच. अस्सलाम वालेकुम मिसबा. जी वालेकुम अस्सलाम. अच्छा, बेसिकली आप काफ़ी पाकिस्तान के सेटअप में पहले भी रहे हैं, और अभी पिछले टाइम में हमारी नेशनल टीम इतना ज़्यादा मतलब काफ़ी इशूज़ नज़र आए, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी. अब आपको एज अ पेशावर ज़ल्मी कोच आपको मौका मिला है कि सुफियान हो गए, बाबर हो गए, इवन इफ्तिखार, अब्दुल समद, पाकिस्तान के कुछ ऐसे प्लेयर्स के साथ आप काम कर रहे हैं जो नेशनल टीम के सेटअप का हिस्सा हैं. तो पर्सनली आपके क्या गोल्स हैं विद देम, जो आप इनकी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हुए आ रहे हैं? आप क्या पर्सनली आपने डिसाइड किया है कि आप इनके साथ कुछ काम करेंगे, इनकी इम्प्रूवमेंट पे फोकस करेंगे? जी, कोशिश कर रहे हैं. आई थिंक कि बॉलर्स के हवाले से तो ऑब्वियसली बॉलिंग कोच काम कर रहे हैं. सुफियान आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट बॉलर हो सकते हैं हमारे लिए, स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में. उन्होंने पहले प्रूव भी किया, कंसिस्टेंसी उनकी बेहतर हो रही है, थोड़ा लॉन्गर वर्जन क्रिकेट वो खेले हैं, बेहतरी आ रही है, विकेट्स ले रहे हैं. आई थिंक पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबर है ये. बाकी जो बैटिंग में है, स्पेशली मिडल ऑर्डर में, T20 वनडे में हमारे लिए थोड़ा सा हमें इश्यूज़ रहे हैं. बड़ा ज़रूरी है कि हम लोग नंबर 5-6 का बैट्समैन, हमेशा हम कहते हैं कि ये क्रूशल नंबर्स हैं जिस पे प्रीवियसली हम उस तरीके से टॉप पे तो रन्स हो जाते हैं लेकिन नीचे से वो कंट्रीब्यूशंस नहीं आते. तो आई थिंक उस पे भी थोड़ा सा है. फरहान यूसुफ है, फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट है समद, जिस तरीके से खेलता है, बेहतर उसकी गेम में बेहतरी आ रही है. 2 उसने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली हैं. तो कोशिश यही है कि उनको उस रोल के लिए थोड़ा सा तैयार किया जाए ताकि वो आगे चल के पाकिस्तान के लिए भी सर्व कर सके. इफ्तिखार एक्सपीरियंस प्लेयर है, वो तो खैर काफ़ी अरसे से ऐसा करता आ रहा है.
آئی تھنک جہاں بھی وہ کھیلتا ہے وہ پرفارمنس دے رہا ہے. تو یہ بس تھوڑی سی چیزیں ضرور ہیں کہ آگے پاکستان کے لیے بھی جو پلیئر امپورٹنٹ ہیں ان کے ساتھ کام کریں. مصباح آپ بطور سلیکٹر بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ منسلک ہیں, تو ایز اے سلیکٹر ایک ٹیم کو اتنا قریب سے دیکھنا کتنا معنی رکھتا ہے, اور باقی سلیکٹرز کو بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کو چاہیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں بھی ٹیمز کے ساتھ کام کرنے دیا جاتا تو بہتر ہوتا؟ دیکھیں مجھے اس حوالے سے نہیں پتا, تھوڑا سا ڈفرینس ہے میرا, کیونکہ میں سلیکشن کمیٹی میں بعد میں آیا ہوں, میرا یہ کانٹریکٹ پہلے ہوا ہے ان کے ساتھ, تو یہ بھی ریزن ہے کہ میں کام کروں. اور دوسرا میرا کنسلٹینسی کا کانٹریکٹ ہے, فل فلیج نہیں تھا, میرا سرٹن ڈیز کے لیے کانٹریکٹ تھا, تو اس لیے. اور میرا جب کانٹریکٹ بورڈ سے ہوا تھا تو اس وقت ان ٹرمز پہ ہوا تھا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں, تو وہ کیونکہ فل فلیج کام کر رہے تھے تو اس وجہ سے شاید وہ نہیں کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک ڈفرینس ہے جو شاید لوگوں کو اس چیز کا نہیں اندازہ. باقی یہ ہے کہ میں تو ہمیشہ اس چیز کو ایڈوانٹیج سمجھتا ہوں, جب آپ ان پلیئرز کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں قریب سے, تو آپ ان کو جتنا بہتر ان کے بارے میں جانتے ہیں اور کام بھی کر سکتے, ان کو فائدہ بھی دے سکتے ہیں, اور سلیکشن میں بھی آپ کو اس کا بہت ایڈوانٹیج ہوتا ہے. تو مجھے تو ہمیشہ لگتا ہے کہ آپ کو اپنا پلیئرز کو بالکل قریب سے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیسے کھیلتے ہیں, کیا کرتے ہیں, ڈفرینٹ سچویشنز میں کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں, تو آپ بہتر سلیکشنز کر سکتے ہیں. السلام علیکم مصباح بھائی. مصباح بھائی عریف, کراچی بلائنڈ اسپورٹ جرنلسٹ. مصباح بھائی, ہم نے پاکستان ٹیم میں ہمیشہ ایک چیز دیکھی تھی کہ فیزز میں نا ہمیں T20 کرکٹ میں بڑی پرابلمز آتی ہیں, لیکن آج ایک چیز پشاور زلمی کی طرف سے دیکھنے میں آئی کہ فیز وائز جو اگر ہم دیکھیں فرسٹ 6 اوور 66 رن, نیکسٹ 7 to 15 اوورز میں آپ نے 104 رنز بنائے, اس کے بعد 5 اوور میں بھی 76 رن بنائے. تو آپ اس چیز پہ توجہ دے رہے ہیں کیونکہ آپ پاکستان ٹیم کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں اور PCB کے ساتھ منسلک ہیں, کہ جو فیز وائز ہے ہم اس کو اپنے ڈومیسٹک ٹورنامنٹس میں بھی جو ہماری پرابلم انٹرنیشنل میں آتی ہے تو یہ PSL میں ہم اس کو دیکھیں, یہ آپ کے پلان کا حصہ تھا یا واز اٹ گو ان دا فلو؟ نہیں, بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں فرسٹ 6 اوورز اینڈ سم ٹائمز یو سے کہ اگلے 9 اوور 15ویں اوور تک یا 10 اوور 16ویں اوور تک ایک آپ ضرور ٹیمپلیٹ سیٹ کرتے ہیں اپنی بیٹنگ کا, تو وہ ضروری ہے. جس طریقے سے لوگ انٹرنیشنل کرکٹ میں چل رہے ہیں کہ آج کل منیمم 60 رنز ٹارگٹ کرتی ہیں ٹیمیں, جو بھی سچویشن ہو فرسٹ 6 اوورز میں, زیادہ جتنے بھی ہو جائے لیکن منیمم آپ دیکھتے ہیں کہ 60 رنز آپ کریں, اور اگلے 10 اوورز میں مور اور لیس 80 to 90 رنز ٹیمیں دیکھتی ہیں. آخری 5 میں پھر اگر آپ کی اچھی پوزیشن ہے یو کین گو اپ ٹو 50 70 کچھ بھی, تو ایک کچھ نہ کچھ آپ ایک بیسک ٹیمپلیٹ سیٹ کرتے ہیں, اینڈ دین اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو گو ان دا مڈل اور دیکھیں بالنگ کیسی ہو رہی ہے, پچ کیسا رسپانس کر رہی ہے, اور آپ کے پاس کیا اپرچونیٹی ہے, کتنا میکسیمائز کر سکتے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جو مرضی آپ ٹارگٹ سیٹ کریں, اندر جا کے جب پچ یا تھوڑا سا ڈفرینٹ سچویشن بنتی ہے تو آپ کو اس کے حساب سے بھی ایڈجسٹ کرنا. اچھا مصباح, جیسے آپ نے افتخار کی بات کی, میں افتخار کے حوالے سے ہی سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ افتخار جب زلمی کا پارٹ بنے تھے تو انہوں نے ایک بڑے کانفیڈنٹ ہی تھے, اور ابھی بھی جس طرح سے وہ پرفارمنسز دے رہے ہیں تو بڑے کانفیڈنٹ ہیں. تو کیا وہ ٹیم کو کس طرح سے موٹیویٹ کرتے ہیں, اور کیا آپ ان سے کوئی ایکسپیرینس لیتے ہیں؟ کیونکہ کل بابر بھی آئے تھے اور انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ وہ افتخار احمد سے لائک ایکسپیرینس لیتے ہیں, تو آپ ان سے کوئی گائیڈنس لیتے ہیں یا نہیں؟ نہیں, بابر اس سے کافی چھوٹا ہے, تو میں اور وہ میں ظاہر ہے افتخار سے ایکسپیرینس میں زیادہ ہوں لیکن یہ ضرور ہے کہ مجھے ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے. اس کی بولنگ میں اس کو اتنا زیادہ یہاں پہ ان پچز پہ کھیلنے کا ایکسپیرینس ہو گیا ہے, اور ایک تو وہ اپنے پلیئرز کو بہت اچھی طرح جانتا ہے, پھر انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ بھی ڈفرینٹ لیگز میں کھیلنے کی وجہ سے, اور سب سے بڑی کنٹریبیوشن اس کی ایز اے بالر بھی ہے. پاور پلے میں ان پچوں پہ بڑا مشکل ہے بال کرنا, اور اگر آپ کا ایسا بالر ہو کہ جو اوپر سے آپ کو 1-2 آؤٹ کر دے تو آپ کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک اوور آل سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ وہ کمپیٹیٹیو ہے, ہمیشہ جب بھی آتا ہے وہ اپنا بیسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے.
اینڈ ود ہز ایکسپیرینس اور اپنی کوشش سے وہ ہر روز چاہے وہ اتنی کرکٹ کھیل گیا اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اپنی پرفارمنس کو امپروو کروں. ہم سب لوگ بیٹنگ بولنگ کی بات کرتے ہیں, آپ کی ٹیم کے اندر عامر جمال بھی ہیں, فہیم اشرف بھی پاکستان کرکٹ کے سیٹ اپ کا حصہ ہیں, لیکن کیا وجہ ہے ہمیں عبدالرزاق اور اظہر محمود جیسا کوئی کرکٹر نہیں ملا ہے؟ آپ پچھلے 10 ٹورنامنٹ اٹھا کے دیکھ لیں, 6 ICC کے 4 ایشیا کپ, ہمیں اسپیشلی اس طرح کا کرکٹر بہت ضرورت ہے. تو اس PSL میں 8 ٹیمیں, آپ کو کچھ امید ہے کہ پاکستان کرکٹ کو اس کے بعد کچھ اس کے ثمرات مل پائیں گے اس طرح کے کرکٹر کی تلاش میں؟ لیکن جن لوگوں کے آپ نے نام لیے ہیں ایسے ورلڈ کلاس کرکٹر, تو پھر ٹائم لگتا ہے آپ کو آنے میں. کبھی کبھی ٹائم ہوتا ہے کہ آ جاتے ہیں. آئی ہوپ کہ جو لوگ جس طرح عامر کو بھی کھلانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ اس رول میں اپنی بولنگ اور بیٹنگ سے فیلڈر بہت اچھا پرفارم کرے تاکہ پاکستان کے لیے ایک آپشن ڈیولپ ہو. ہوپ فلی آگے کے لیے بھی اس سیٹ اپ میں رہتے ہوئے بھی ہم اس چیز پہ بہت زیادہ سوچ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے ایسے پلیئرز جو ڈومیسٹک میں اس رول میں پرفارمنسز کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں ان پہ آف سیزن میں ہم کام کریں, ان کو تھوڑا ہم تیار کریں اس چیز کے لیے. تو انشاءاللہ امید بڑی ہے کہ اگلے جو یہ آف سیزن کے 2-3 مہینے آئیں گے پلس جو PSL کی جو پرفارمنسز ہوں اس کے بعد ہمیں کوئی نہ کوئی سلوشن نظر آئے گا اس کا. مصطفیٰ بھائی, آپ ہمیشہ آپ نے افتخار کو بڑا ہائیلی ریٹ کیا, 3D پلیئر آپ کے تھے. وہ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں کہیں افتخار جس طرح کا وہ اب بھی اپنا اسکل اور اپنا ٹیمپو شو کر رہے, انڈر یوٹیلائزڈ رہے نیشنل سیٹ اپ میں, جو ان کی صلاحیت تھی اس کو صحیح طریقے سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا؟ بس سم ٹائمز یہ ہوتا ہے. آئی تھنک میں نے اپنی اس کی کانفیڈنس کی بات ہوتی ہے کیونکہ میں نے بہت قریب سے دیکھا اس کو, ہماری ٹیم کے لیے کھیلتا رہا, CNGPL کے لیے پرفارمنسز میں نے دیکھی ہیں, نو کہ وہ کس طرح کی کیپیبلٹی ہے اس کی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ایسا پلیئر پرفارم کر رہا ہے, جب تک آپ کو لگتا ہے کہ وہ کمپیریٹیو ہے, اس لیول پہ کمپیٹ کر سکتا ہے, تو ضرور اس کو کنسیڈر کریں. ہاں پاکستان کو شاید جو ورلڈ کپ آپ آسٹریلیا میں کھیلے ہیں, افتخار نے بڑا زبردست پرفارم کیا, اس کے بعد اس طریقے سے اس کو اس کی یوٹیلائزیشن نہیں ہوئی یا چانسز نہیں ملے, بٹ سم ٹائمز اٹ ہیپنس. تھینک یو ایوری ون. اگلی ٹیم ویٹ کر رہی ہے تو نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ آپ کی کویشچنز لیں گے. تھینک یو ایوری ون.